بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات میں بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی خبر ہے، نیب نے مریم نواز کو جو 26 مارچ کو بلایا ہے اس پر اپنے ارینجمنٹس کا آغاز کر دیا ہے۔ آج ایک دو اخبارات میں لیڈ لگی ہے کہ نیب نے 26 مارچ کو رینجرز کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مریم نواز نے اپنی پیشی پر جانے کے لیے کارکنوں کو ساتھ لے جانے کا اعلان کیا تھا، جس پر مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم قائدین کا بھی کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی تمام قیادت اور کارکن مریم نواز کے ساتھ 26 مارچ کو نیب کے دفتر پہنچیں گے، جس پر نیب نے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ یہاں پہ جو حالات ہیں وہ کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس پر رینجرز کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کے ترجمان کا بیان آج کے اخبارات میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس بھی ہوگی اور ہم نے رینجرز کو بھی طلب کیا ہے۔ نیب کے دفتر سے 1 کلومیٹر دور تک کارکنوں کو رکھنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ آگے مریم نواز اکیلی اپنی پیشی بھگتنے جائیں گی نیب کے دفتر میں۔ یہ ایک بڑی خبر تھی کہ نیب نے رینجرز کو بلا لیا ہے اپنے ہیڈ کوارٹر میں۔ دوسری خبر اس کے ساتھ ہی آج بڑی اہم خبر ہے، ہمارے ملک کے احتساب کے عمل کے حوالے سے ایک بڑا معروف کیس چل رہا ہے، براڈ شیٹ کیس۔ اس پر میں ایک ویڈیو بھی دے چکا ہوں، تمام لوگ اس کی تفصیلات کو بھی جانتے ہیں کہ براڈ شیٹ کمپنی کو پیسے دیے گئے تھے تحقیقات کرنے پر، جو ہمارے ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے اس پر جو برطانیہ کی کمپنی تھی اس کو تحقیقات کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اس کی ساری ڈیٹیل میں پہلے دے چکا ہوں۔ آج کے اخبارات میں خبر یہ ہے کہ $15 لاکھ جو براڈ شیٹ کو ادا کیے گئے تھے اس کی فیس کی مد میں، اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ غلط دے دیے گئے ہیں، یہ براڈ شیٹ کو پیسے نہیں دیے، کسی اور کو دے دیے گئے ہیں۔ اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی نے کام کیا اور وزیر اعظم کو اس کی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس میں یہ قرار دے دیا گیا ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے کہ $15 لاکھ کی جو غلط ادائیگی کی تھی اس کی فائلیں سرکاری ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں۔ $15 لاکھ کسی غلط بندے کو دے کے فائلیں چوری ہونے کا کہہ دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اب وہ فائلیں ہمارے سرکاری ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں۔ لندن ہائی کمیشن میں بھی ادائیگی کی فائل میں اندراج کا حصہ نہیں ملا۔ دو چیزیں ہیں، ہمارے ملک میں جو ادائیگی کی ہے ہم نے، پاکستان نے براڈ شیٹ کو، ہمارے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، فائلیں غائب ہو گئی ہیں۔ لندن کے ہائی کمیشن میں بھی ادائیگی کی فائل میں وہ حصہ نہیں ملا جہاں پہ یہ $15 لاکھ کی بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ بہرحال دیکھیے اس پہ اب کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری خبر بھی جڑی ہوئی ہے کہ سوئس مقدمات کا ریکارڈ کھولنے کی بھی سفارش کی گئی ہے، اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ چاہے تو دوبارہ سے زرداری کے خلاف سوئس مقدمہ اوپن کر سکتی ہے۔ یہ براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک بڑی خبر تھی۔ تیسری خبر جی، کرونا کے حوالے سے اس کے وار دن بدن تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ کل حکومت نے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں۔ کاروبار جو پہلے 6 بجے تک تھا، تاجروں کا اس پہ احتجاج تھا، 8 بجے رات تک اجازت دے دی گئی ہے کاروبار کرنے کی۔ 8 بجے کے بعد مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی۔ ہفتے میں 2 دن مارکیٹیں ویسے بند رہیں گی۔ اسکولوں اور تعلیمی اداروں کا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ بدھ کے دن ہم فیصلہ کریں گے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ فی الحال تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن کل بدھ ہے، کل اس کی میٹنگ دوبارہ ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹرینیں اور جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے یہ بھی تھوڑے مسافروں کے ساتھ 50 اور 70% مسافروں کے ساتھ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری پابندیاں 11 اپریل تک نافذ رہیں گی۔ اس کے بعد جی خبر ہے، ظاہر ہے آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان کے حوالے سے پورے اخبار بھرے پڑے ہیں، تمام لیڈرز کی، ہمارے اداروں کے سربراہوں کی خبریں ہیں، مختلف چیزیں ہیں 23 مارچ کے حوالے سے۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے کوششیں شروع ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک میں تعلقات کو معمول پر لانے کی خاطر متحدہ عرب امارات نے درپردہ کوششیں جاری کی ہوئی ہیں۔ جنگ بندی جو پچھلے دنوں اعلان ہوا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ دونوں ملک شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت انسداد دہشت گردی کی مشقوں میں بھی حصہ لیں گے۔ امریکہ بھی افغانستان میں دونوں ملکوں کی محاذرئی ختم کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی خبر ہے، آج ایک بڑے اخبار نے لیڈ کے طور پہ لگائی ہے کہ دنیا بھر کو فکر ہے پاکستان اور بھارت کے تنازعات کی، اور امن کے لیے یہ وسیع روڈ میپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کا حتمی فیصلہ، تجارت کی بحالی اور سفیروں کا تقرر کر کے ان ساری چیزوں کو ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کے ایک میڈیا ہاؤس کے ذرائع سے یہ خبر لگائی ہے، بڑے اخبار نے لیڈ کے طور پہ لگایا ہے۔
اب میں بات کرتا ہوں جی پی ڈی ایم کی، آپ کے سامنے ایک دو خبریں میں نے رکھی ہیں مریم نواز کی۔ اب بلاول کی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کل لاہور میں تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے ملاقات کی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی شیری رحمان، جن کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے سینٹ میں، ان کے لیے ووٹ مانگا ہے، اور یہ ملاقات کافی اس میں معنی خیز چیزیں بھی سامنے آئیں گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ بلاول نے باہر نکل کے جو بات کی ہے، انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو، شریف برادران کو۔ انہوں نے کہا لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک سیاسی خاندان بار بار سلیکٹ ہوتا آیا ہے، میری رگوں میں سلیکٹ خون نہیں ہے، میں سلیکٹڈ نہیں ہوں گا، میں عوام کے ذریعے منتخب ہو کے آؤں گا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کافی دنوں سے دبے لفظوں میں آ رہی تھی، کل کھل کے بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اور انہوں نے ایک سوالیہ نشان بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں یا کن کی وجہ سے استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے، یہ کس کا آئیڈیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو نے کل سامنے لائی ہیں اپنی میڈیا ٹاک میں، اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں گا کہ پی ڈی ایم کے خدشات جو اختلافات ہیں یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مختلف لوگ اس پہ اپنی رائے اور اپنا انالیسس بھی دے رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے یوسف رضا گیلانی کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، 7 ووٹ غیر قانونی طریقے سے مسترد کر کے چیئرمین ان کو دوسرے کو قرار دیا گیا ہے، جس پر یوسف رضا گیلانی جو ہارے ہوئے چیئرمین ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کی ہے، کل اس کی سماعت ہوگی۔ صدر مملکت آرمی چیف سے ایئر چیف ظہیر بابر سدھو کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی بڑی اہم بات، ایک بڑی اہم خبر ہے، صدر مملکت سے اور آرمی چیف سے ایئر چیف کی ملاقات۔ اسلام آباد میں جو یوم پاکستان کی آج پریڈ ہونا تھی وہ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے، اب وہ پرسوں ہوگی جمعرات کو 25 مارچ کو، اور اسلام آباد راولپنڈی میں 25 مارچ کو دوبارہ سے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، وہاں پہ پریڈ میں تمام لوگ جوش و خروش کے ساتھ شریک ہو سکیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے۔ فردوس عاشق عوان جو صوبائی مشیر اطلاعات ہیں، ان کا ایک اسے کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے فضل الرحمان کو ویکسین لگانے کی دعوت دی ہے، انہوں نے کہا جی ویکسین لگوا لیں۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو آج میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔